السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 38۔ آج کی کلاس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو رہ، تو سکونت اختیار کر، انتا، تو بھی، وزوجک، اور تیری بیوی بھی، تیری زوجہ بھی، الجنت، جنت میں، اور کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، جنت میں سے، رغدن، بافراغت، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، اور تم دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا، ورنہ، اس کے معنی پس بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، تو یہاں پر وہی صورت ہے، ورنہ، تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، اور تم دونوں اس میں جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسکن، یہاں پہ ایک لفظ ہے، یہ پہلے استعمال نہیں ہوا، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اسکن فعل امر ہے، واحد کا صیغہ ہے، مذکر ہے، اور حاضر یا مخاطب کا صیغہ ہے۔ فعل امر میں عام طور پر مخاطب کے صیغے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور ان کا بنانے کا طریق ایک مخصوص طریق ہے، لیکن اگر متکلم کے لیے یا غائب کے لیے فعل امر بنانا ہو تو پھر فعل مضارع کے ساتھ لام امر، ایک لام جوڑ دیا جاتا ہے جو امر کا لام کہلاتا ہے، تو اس کے ذریعے پھر فعل امر بنتا ہے، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے، چاہیے کہ میں یہ کروں یا ہم یہ کریں، چاہیے کہ وہ کرے۔ لیکن جو عمومی فعل امر ہے وہ مخاطب کے صیغوں میں ہوتا ہے، تو فعل مضارع سے ایک خاص طریق کے مطابق اس کو بناتے ہیں۔ تو یسکونو، جو اس سے تسکونو مخاطب کا صیغہ تھا، تو تا جو حرف مضارع کہلاتا ہے اس کو ہٹا کے حمزہ لگا دیا اور آخر میں ساکن کر دیا، اس کی حرکت کو گرا دیا، یا اگلے صیغوں میں کچھ اور تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے فعل امر بنتا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہیں تو رہ یا تو سکونت اختیار کر۔ لیکن یہاں پر اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں صرف حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب نہیں کیا گیا، بظاہر حکم ان کو دیا گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
اور اسکن میں جو ہر فعل جو ہے اس کے ساتھ فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو چھپی ہوئی مستتر کہلاتی ہے، ضمائر کی بحث میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جب ضمیر مستتر پر کوئی اور عطف لانا ہو، کسی اور کو بھی اس کے ساتھ شامل کرنا ہو، تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر مستتر پر عطف نہیں آتا، اس لیے ضمیر ظاہر بھی لانی پڑتی ہے، ضمیر بارز، ظاہر یا بارز، وہ انتا ہے۔ تو اسکن کے اندر بھی انتا کی ضمیر مستتر ہے، انتا نہ بھی بیان ہو تو اس کا ترجمہ ہے تو رہ یا تو ٹھہر، تو سکونت اختیار کر، لیکن یہاں پر ظاہری طور پہ بھی ضمیر اس کے ساتھ لائی گئی ہے، اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں، اور یہ اسکن کا فاعل ہے، اور اس کے ساتھ و زوجوں کا و اور زوج یہ بھی فاعل ہے، زوجہ ساتھی کا تیرا، یہ زوج یہاں پر مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے۔ کہاں تم ٹھہرو الجنت جنت میں، تم سکونت اختیار کرو جنت میں، تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو۔ تو اسکن جو یہاں پر فعل امر آیا ہے، اس کو ہم لغوی طور پہ جب دیکھتے ہیں تو اس کا ماضی ہے سکانہ، سکانہ کے معنی ہیں وہ ٹھہرا، اس نے رہائش اختیار کی۔ تو اس کا مفعول عام طور پہ براہ راست بھی آ جاتا ہے سکن المکانہ یا سکن بالمکان، سکن بہی، سکنن و سکنن، دونوں طرح سے اس کا مصدر آتا ہے، سکنن اور سکنن۔ تو سکنن جو فعل ہے اس کے معنی ہیں رہنا، رہائش اختیار کرنا، آباد ہونا، اور یہ جو سکنن مصدر ہے، سکنن اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی رہائش گاہ کے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے انسیت و راحت حاصل ہو اس کو بھی سکنن کہتے ہیں، سکون حاصل ہو۔ بیوی کو بھی سکن کہا جاتا ہے، آگ سے بھی سکون بعض اوقات ملتا ہے، سردی سے بچاتی ہے۔ رحمت کے لیے بھی سکن کا لفظ آتا ہے، برکت کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اور خوراک کے معنوں میں بھی، اور سکون بھی اس کا مصدر آتا ہے یا اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ٹھہراؤ یا خاموشی یا دل جمی اور آرام اور راحت کے معنی بھی ہیں۔ تو یہ تو عام طور پہ ایک ہی معنی ہیں۔ دوسرے معنی جب اس کو سکون کو کے لفظ کو زبان کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے تو جو جزم ہے، اردو میں تو جزم اس حرکت کو کہتے ہیں جسے عربی میں سکون کہتے ہیں، اور بعض اوقات جو اعراب کی حالت ہے اس کو بھی سکون کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف معنی ہیں اور اس سے بننے والے الفاظ ہیں۔ اسکن کے ساتھ انتا آیا ہے، انتا ضمیر ہے جس کے معنی ہے تو، اور ضمیروں کی مختلف قسمیں ہیں جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، بعد میں بھی ان کی دہرائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ضمیر منفصل، اور یہ منصوب غلط لکھا ہے، مرفوع ہے۔ تو ضمیر منفصل مرفوع یہاں پہ یہ استعمال ہوئی ہے، تو رہ یا تو ٹھہر۔ زوجو کا، زوج مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے۔ زوج کے معنی زوجہ کے ہیں، یہاں آیت میں زوجہ کے معنی کیے گئے ہیں، اور یہ ایک اسم ہے جو واحد اور مذکر کا صیغہ ہے۔ زوج کے معنی ہوتے ہیں، اس اسم کے معنی ہیں جوڑا، اور عام طور پہ جوڑا جو ہے وہ اردو زبان میں تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو افراد شامل ہوں، دو ہم جنس یا جن کی کوئی بعض خصوصیات ملتی ہوں، ان کو جوڑا کہا جاتا ہے۔
لیکن عربی زبان میں جوڑے میں سے ایک فرد کو زوج کہا جاتا ہے، اور دو افراد ہوں تو ان کو زوجین کہتے ہیں یا زوجان کہتے ہیں۔ تو خلاف الفرد، فرد کے خلاف بھی بعض اوقات جوڑا معنی استعمال ہوتے ہیں، یا ہم جنس دو چیزوں کے معنوں میں بھی یہ زوجین کا لفظ آتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضد میں دو چیزیں ہیں، ان کو بھی جوڑا کہا جاتا ہے، جیسے تر اور خشک، نر اور مادہ۔ قرآن مجید میں ہے قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو اس میں دو زوج، دو افراد کے جوڑے کو، ہر قسم کے جوڑے کو تو اس میں کشتی میں سوار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا۔ تو یہاں زوجین کا لفظ اسی زوج کی تثنیہ کے طور پہ آیا ہے، تو دو جوڑے، اور اس کی وضاحت کر دی کہ دو افراد۔ اور زوجین سے مراد شب و روز بھی ہیں، یعنی دن اور رات، میٹھا اور کڑوا بھی، ہم پلہ اور جوڑی دار کو بھی زوجین یا زوج کہا جاتا ہے، اور مشابہ یا مماثل چیز کو بھی زوج، خاوند کو بھی خاوند یا شوہر کو بھی زوج کہا جاتا ہے، اور بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے صرف زوجہ ہی مراد نہیں ہے، بلکہ خاوند یا شوہر بھی مراد ہوتا ہے۔ اور قسم، نوع یا صنف کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو زوج کا لفظ یہاں انہی معنوں میں آیا ہے۔ جمع اس لفظ کی زوج کی ازواج آتی ہے، اور زوجہ کہتے ہیں ہما زوجن و ہما زوجین، یعنی زوجہ کا لفظ یا زوج کا لفظ جو ہے یہ تثنیہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، جمع کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ہما زوجان، وہ دونوں باہم مربوط ہیں، ان کا جوڑا ہے۔ ھذا الشیء زوج او فرد، کہ یہ چیز ایک جوڑا ہے یا اکیلی ہے۔ اور ھذا النعل زوج، یہ نال جوتے کے لیے کہ یہ جوتا جوڑا ہے۔ وَھذا النعل فرد، اور یہ جو جوتا ہے یہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے، یعنی جوڑا نہیں ہے۔ اسی سے زواج یا زواج کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ازدواج کا لفظ بھی اسی زوج کے لفظ سے ہی ہے۔ ازدواج کے معنی شادی کرنا، اور زواج کے معنی بھی وہی ہیں۔ تو شادی بیاہ یا خامد اور بیوی کا ملاپ یا نر اور مادہ کا ملاپ، اس کے لیے زواج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسکن انت و زوجک، تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو، کا یہاں پر جو آیا ہے اس کے معنی ہیں تیری زوجہ، تیری۔ تو یہ ضمیر ہے متصل مجرور واحد مذکر حاضر کے لیے۔ کہاں تم رہو، کہاں ٹھہرو، سکونت اختیار کرو، الجنت، جنت میں۔ یہاں پر میں جو آیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بطور ظرف استعمال ہوتا ہے، اور جو چیز بطور ظرف استعمال ہو اس کے ساتھ فی کا لفظ شامل ہوتا ہے۔ اگر فی معنی بہرحال موجود ہوتے ہیں، فی کا لفظ بعض اوقات ظاہری طور پہ بھی بیان ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جو آگے مجرور ہوتا ہے حرف جار فی کے بعد اس کو نصب دی جاتی ہے۔ تو اسکن انت و زوجو کا الجنت، جنت میں رہو، اور اگر فی الجنت آ جائے، فی الجنتی آ جائے تو پھر بھی اس کے معنی وہی ہیں، جنت میں رہو۔ تو دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اسم ہے الجنہ واحد کے لیے، اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ عربی زبان میں بعض الفاظ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ان میں سے ہے۔ جنت و باغ، جس میں کھجور اور دیگر قسم کے درخت ہوں اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ تو جنت کے معنی باغ کے ہیں۔
اور مطلقاً باغ کے لیے بھی، یعنی کوئی بھی باغ ہو، خواہ وہ کھجور کا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی جنت کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ یہ تو عام لغوی معنی ہیں، لیکن بالعموم اصطلاح میں جنت سے مراد وہ اخروی جنت ہے جو دوزخ کے مقابل پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، مومن بندوں کو ملے گی، تو اس کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آخرت کی نعمتوں کا گھر وہ جنت ہے، یہی معنی ہیں۔ مومنوں کا ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ اور قرآن مجید میں جنت و عدن، یا عربی زبان میں جنت و عدن بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے معنی ہمیشگی کی جنت، ہمیشہ رہنے والا باغ۔ تو وہ رہائش یا باغ جو ہمیشہ رہے، رہائش یا قیام کا باغ، یا بہشت کا بھی ایک نام ہے جنت و عدن، کہ جہاں ہمیشہ قیام رہے گا اور اس سے کوئی داخل ہونے والا نکالا نہیں جائے گا۔ جنت کی جمع جنان آتی ہے، اور یہ لفظ جیم کی زبر کے ساتھ ہے، لیکن بعض اوقات یہ لفظ جیم کی زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ الجنہ آتا ہے جنت کی بجائے جنت، جس کے معنی جنون کے ہیں، پاگل پن، دیوانگی، آسیب کا اثر جس پہ ہو اس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے ام بہی جنہ، کیا اس کو کوئی جنون ہو گیا ہے، آسیب ہو گیا ہے، اس پہ کوئی ایسا اثر ہو گیا ہے، تو یہاں پر جنہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی لفظ کے معنی قرآن مجید میں جنوں کے طور پہ بھی یہ لفظ آیا ہے، اور جنوں کے معنی بھی ہیں، من الجنت والناس، تو جن بھی جنہ کے معنی ہیں، اور جنوں کی ایک جماعت کے لیے بھی جنہ کا لفظ بولا گیا ہے، یا ہر شے کا کوئی ابتدائی حصہ جو ہے اس کو بھی جن کہا، یا جنہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ہے الجنتا، تم دونوں داخل ہو جاؤ، کہاں؟ سکونت اختیار کرو، کہاں؟ الجنتا، جنت میں۔ کلا، اس آیت میں کلا کا لفظ آیا ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو کلا کے معنی ہیں تم دونوں کھاؤ۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بھی فعل امر ہے، اور فعل امر کے 6 صیغے اگر ہم، جیسے پہلے بیان ہو گیا، 6 صیغے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے یہ دوسرا صیغہ ہے۔ کلا فعل امر ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر کا اور حاضر، اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے ضمیر ہے، یہاں پر الف کو اس کی ضمیر کہا جاتا ہے، تو کلا تم دونوں کھاؤ۔ کل واحد کا صیغہ ہوگا، اور کلا تم دونوں کھاؤ۔ اس کا مادہ ہے حمزہ کاف لام، اکالا، فعل ماضی آتا ہے، فعل مضارع یا کولو، اور فعل امر اس کا 2 بنیں گے، جو عام قاعدہ ہے اس کے مطابق بنائیں تو او اکل اس کا فعل امر بنتا ہے، لیکن بعض تبدیلیاں ہو کر اس کو او اکل کی بجائے او کل پہلے پڑھیں گے، لیکن پھر اس واو کو گرا کر صرف کل جو ہے وہ بھی فعل امر ہے، تو یہ او کل کہا جائے یا کل کہا جائے، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، ایک ہی صیغہ ہے، صرف اس میں حروف میں تبدیلی آ گئی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ 2 شکلیں اس کی بن گئیں۔ اور اس کا مصدر اکلا یا کولو کا اکلن آتا ہے، کھانا، اور اس سے اسم فاعل بنائیں تو وہ آکل کا وزن بنتا ہے، کھانے والا، اور مفعول اس سے بنے گا معقول۔ معقولات عام طور پہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کھائی جانے والی چیزیں۔ اکل الطعام، اس نے کھانا کھایا، اکلن اس کا مصدر آ گیا، اکلا اکلن، اس نے کھانا کھایا۔ اکل اور اوکل، اکل یعنی کاف کی سکون کے ساتھ، کاف کی جزم کے ساتھ، اور کاف کی پیش کے ساتھ، یہ دونوں طرح سے اس کے الفاظ آتے ہیں، جس کی جمع اکال ہے،
اور اکل یا اکل کے معنی پھل، یا قرآن مجید میں جیسے آیا ہے اکلھا دائم، ذائقہ یا پھل دونوں معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ اکلھا دائم و ذلھا، کہ اس باغ کا جو پھل ہے یا کھانے کی جو چیز ہے اس میں سے وہ ہمیشہ ہوگی، ہمیشہ ملے گی، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ اور وسیع رزق کے لیے بھی اکل یا اوکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کلا جو یہاں اس آیت میں آیا ہے اس کے معنی ہیں تم دونوں کھاؤ، تم دونوں کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم دونوں کھاؤ۔ من کے معنی ہیں میں، منہا اس میں سے یا اس میں، من کے معنی ہے میں اور یہ حرف جار ہے۔ ہا یہ ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں من کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اس میں سے تم کھاؤ۔ ہا کی جو ضمیر ہے، ہر ضمیر کا کوئی مرجع یعنی اس سے پہلے کوئی اسم مذکور ہوتا ہے جس کی طرف وہ ضمیر اشارہ کرتی ہے، تو اس کو مرجع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر من ہا میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کا مرجع الجنہ آیا ہے، جنت میں سے تم دونوں کھاؤ۔ راغدن با فراغت، راغدن با فراغت کھاؤ۔ راغد العیشو، عیش کے معنی زندگی، راغدہ زندگی کا خوشگوار ہونا، زندگی خوشگوار ہو گئی، اس کا یہ فعل ماضی ہے، اور راغدن اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں زندگی کا خوشگوار ہونا یا آسودہ اور فراخ ہونا۔ راغدن اور راغدن دونوں طرح سے آتا ہے۔ راغدن جو ہے وہ مصدر بھی ہے اور اسم کے طور پہ بھی آتا ہے، جس کے معنی فراخ اور آرام دہ زندگی کے ہیں یا آسودہ حالی کے بھی ہیں، جیسے یہاں بھی اس آیت میں بھی آیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا، اور دوسری جگہ پہ بھی آیا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یا محاورے میں جملے میں کہتے ہیں وَفِي رَغَدٍ مِّنَ الْعَيْشِ، کہ وہ آسودہ زندگی گزار رہا ہے۔ اسی طرح عیشۃ رغد اس کے معنی ہیں خوشحالی کی زندگی یا آسودہ زندگی۔ تو تم اس میں آسودگی کے ساتھ یعنی فراخی کے ساتھ بافراغت تم اس میں کھاؤ۔ تو کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں رغدن بافراغت، حیث شئتما، حیث یہ ظرف ہے، اسم ہے، اور ظرف مکان کے طور پہ یعنی اس جگہ میں یا اس جگہ سے اس کا ترجمہ ہے، جہاں سے ترجمہ آیت میں کیا گیا ہے، اور یہ لفظ جو ہے ظرف مکان ہے اور جملوں کی طرف مضاف ہو کر بالعموم یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی جہاں کے ہیں یا جس جگہ کے ہیں، اور چونکہ بھی اس کے معنی ہیں۔ دوسرے یہ ذرا گہری بات ہو جائے گی، اگر سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا استعمال مختلف جگہوں پہ ہوتا رہے گا، لیکن اگر سمجھ نہیں بھی آتی تو انشاءاللہ یہ باتیں ہم دہراتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ کبھی ما کافہ بھی لگاتے ہیں، حیث و ما استعمال ہوتا ہے۔ یہ حیث و بعض اوقات شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے اس کے ساتھ آ جاتا ہے حیث و ما، اور اس صورت میں عام طور پہ یہ دو فعلوں پہ داخل ہوتا ہے۔ اس میں شرط کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں ما کافہ اس کے ساتھ جب شامل ہوتا ہے، اور یہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، جیسے حیث ما تذهب اذهب، کہ جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ ظرف مکان کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور ظرف زمان کے طور پہ۔ ظرف جو ہوتے ہیں وہ اس کی دو قسمیں ہیں، بعض کسی جگہ کو یا مکان کو ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ظرف جو ہیں وہ زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ حیث و ما یا حیث و جو ہے یہ کبھی ظرف زمان کے طور پہ بھی آتا ہے، جس کے معنی ہیں جب یا جس وقت۔
یہ ایک شاعر نے اس کو لفظ کو استعمال کیا ہے کہ اس میں اس کے معنی جس وقت یا جس زمانے میں، تو بعض اوقات یہ اور معنوں میں بھی آتا ہے، اس کے معنی بنتے ہیں اس طور پر کہ یا اس حیثیت سے کہ، اور اس کے ساتھ من کا لفظ بھی آ جاتا ہے۔ یہ من کا لفظ من حیثو آئے گا، حیثو اگر اضافت کے بغیر آئے، یعنی اس کے ساتھ کوئی مضاف الیہ نہیں ہے، تو حیثو سے کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی، یہ مبنی ہے۔ من کا کوئی عمل من ہے سے نہیں کہیں گے، لیکن جب یہ ایک مضاف بن کے آ جائے تو پھر اس کے ساتھ اس پہ اعراب سارے آ سکتے ہیں، رفع بھی، نصب بھی اور جر بھی۔ تو اس کے معنی من حیثو کے معنی ہیں جہاں سے، من حیثو ان، تو یہ اس کے ساتھ ان بھی آ گیا۔ اس طرح اس کے معنی بنتے ہیں کہ اس طرح پر کے یا اس حیثیت سے کہ، حیثو شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، شئتما تم دونوں چاہو۔ یہ شئتما پہلے شاء یا شاؤ کی بحث ہو چکی ہے، آج پھر ہم دہرا لیتے ہیں۔ اسی سے یہ فعل ماضی کا تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے، حاضر کے لیے یا مخاطب کے لیے۔ تو اس کے معنی ہیں تم دونوں چاہو، تما جو ہے اس میں ضمیر ہے، اور شے جو ہے وہ اصل فعل بنتا ہے، اور اس کا مادہ شین یا حمزہ ہے، لیکن وہ یا الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو شاء یا شاؤ، شاء ماضی ہے یا شاؤ فعل مضارع ہے، شیئن اس کا مصدر بھی ہے اور اسم کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے اسم فاعل شاءن بنتا ہے، شاءن یا گر گئی ہے، شاءن بنتا ہے۔ رفع کی حالت میں بھی اس کو یہ حمزے پہ جو زیر ہے یہ اعراب کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ درمیان والے حرف پہ عین کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا جو حرف ہوتا ہے تین حروف میں سے، یہ وہ ہے، اور اس عین کلمہ پہ اسم فاعل جب بنائے تو زیر آتی ہے، تو اس کے آخر میں جو حمزہ تھا وہ یا بنا اور وہ پھر گر گیا، تو شاءن اسم فاعل ہے، اور اسم مفعول مشیون بنتا ہے، مفعول سے مشیون، یہ بھی اس میں تبدیلیاں ہیں، وہ بحث ذرا لمبی ہے اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ شاء یا شاء کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا یا کوئی چیز چاہنا یا کسی چیز کی تمنا کرنا یا کوئی چیز مقدر کر دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو مقدر کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ انہی معنوں میں ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ اس وقت بھی کہتے ہیں جب کسی بات پہ تعجب ہو کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بہت خوب بات ہے، تو یہ بات بہت خوب ہے اور اللہ کے ارادے اور تقدیر سے ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ شیئن کا جو لفظ ہے اس کے معنی المشیت کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ارادہ یا تمنا یا چاہی ہوئی چیز، تو جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، چاہی ہوئی چیز، اس کے لیے بھی شے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے آج کی کلاس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، باقی حصہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے، اگلی کلاس تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔